الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہم خود لیں یا ہم سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا تھا، لہذا جب پانی چڑھتا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، پھر درندوں کے بعد پرندوں نے کھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹوں سے اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا، تم 4 پرندے پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر خود سے مانوس کرو، پھر ذبح کر کے ان کے سر الگ کر لو اور بقیہ گوشت کا قیمہ بنا لو، اور وہ قیمہ تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اس کے بعد خود کسی اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لو اور ان پرندوں کو پکارو، وہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم دیکھ لو گے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور لے کر انہیں پالا، خوب کھلا پلا کر مانوس کیا، اس کے بعد ذبح کر کے ان کے سر علیحدہ کر دیے، باقی گوشت کا قیمہ بنا لیا اور تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھا، خود بھی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے اور انہیں یوں پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور، اور آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے پکارتے ہی 4 پرندوں کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے ملنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے تیار ہو گئے۔ پھر وہ 4 اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے اور دانہ چگنے لگے، اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ یوں قدرت کا عظیم الشان نظارہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دل کی آرزو پوری ہوئی اور آپ کو قلبی اطمینان نصیب ہوا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے چاہنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا یقین زیادہ ہوتا ہے اتنا ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔ ان پرندوں کی طرح قیامت کے دن اللہ عز و جل سب لوگوں کو زندہ فرمائے گا، چاہے ان کا جسم جل جائے، گل جائے، سڑ جائے یا خاک ہو جائے۔ یقیناً موت کے بعد ہمیں بھی زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے روز ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں۔ ہمیں اپنے رب عز و جل کے حضور پیش ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں ہمیں شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔